إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ ہر شخص کا دن کہیں نہ کہیں گزر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا دن لکڑی کے ساتھ گزر رہا ہے، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے، تراشتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، اس کو ہم کارپینٹر کہتے ہیں۔ کسی کا دل اینٹ گارے کے ساتھ گزر رہا ہے، سیمنٹ کے ساتھ، وہ کبھی دیوار بناتا ہے، گھر بناتا ہے، ہم اس کو مزدور یا معمار کہتے ہیں، میسن کہتے ہیں۔ کسی کا دن لوہے کے پرزوں کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کو ہم میکینک کہتے ہیں، سارا دن پرزوں کو ٹھیک کر رہا ہے، لگا ہوا ہے۔ کسی کا دن کپڑے کے ساتھ گزر رہا ہے، وہ کپڑے کاٹتا ہے، سیتا ہے، بناتا ہے، اسے درزی کہتے ہیں۔ تو کسی کا دن لکڑی کے ساتھ گزرا، کسی کا کپڑے کے ساتھ، کسی کا لوہے کے ساتھ، کسی کا کسی اور چیز کے ساتھ۔ یہ قرآن و حدیث کے پڑھنے والے طلباء اور طالبات یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کا دن قرآن مجید کے ساتھ گزرتا ہے، حدیث رسول کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا خاص چناؤ ہے، الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ تعالیٰ کتاب کا وارث ان کو بناتے ہیں جن کو چن لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج بھی ہماری جو گفتگو ہے وہ بعض بنیادی باتوں کے اعتبار سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی پیر کو ہم 11ویں سپارے سے تفسیر کو شروع کریں گے۔ کل ہم نے جو بات مکمل کی تھی تو ایک قرآن مجید کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید وہ کلام ہے، کلام اللہ المنزل، وہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جس کی ایک ایک صورت معجزہ ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، جو نسخوں میں لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، اور جو تواتر کے ساتھ، ایک کنٹینیوشن کے ساتھ صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہمارے پاس لکھا ہوا کتابی شکل میں موجود ہے۔ اس کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید کی تعریف ہو گئی۔ اب قرآن مجید کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں وحی کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کا ذریعہ کیا ہے، مصدر کیا ہے؟ وحی۔ قرآن مجید کا مصدر اور ماخذ وحی الہی ہے۔ اب ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، مصدر، میم صاد دال اور را، مصدر۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ عام کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو میں نے لیا اس کا مصدر اور ماخذ فلاں فلاں کتابیں ہیں۔ مصدر کہتے ہیں جڑ کو اور بنیاد کو۔ جیسے ہم پہاڑوں میں جاتے ہیں تو ہمیں دریا بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سمندری یعنی کہ دریاؤں میں سے، پہاڑوں میں سے مختلف نالے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مصدر پہاڑوں کے اوپر وہ چشمے ہوتے ہیں، وہ جڑ ہوتی ہے، اصل وہ ہوتے ہیں، وہاں سے پھر وہ آگے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا مصدر وحی الہی ہے۔ اصل چیز جڑ کیا ہے؟ وحی الہی۔ اب وحی الہی کیا ہے؟ اب یہ سمجھنا بہت اہم ہے۔ قرآن مجید کے طالب علم کے لیے وحی کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور اس کی عظمت کا یقین کر لینا انتہائی ضروری ہمیشہ سے تھا، اور آج اور زیادہ ہے۔ ہمارے ماحول میں بعض لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ شکوک و شبہات کے ذریعے وحی کے علم کو کمزور اور ہلکا ثابت کریں، عقل کو اوپر لے جائیں۔ یہ بات بہت اہم ہے سمجھنی۔ تو ہم وحی کو سمجھتے ہیں۔ وحی کے لفظی معنی، لغوی معنی، لفظی معنی کلام عرب میں آئے ہیں ایک بہت خفیہ اور تیز ترین اشارے کے۔ وحی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ایک انتہائی خفیہ اشارہ، اور جو انتہائی تیز ترین بھی ہو، فاسٹسٹ بھی ہو، اور بالکل ہڈن بھی ہو۔ یعنی خاموشی کے ساتھ کسی کو جلدی سے اس طرح کوئی اشارہ کر دینا کہ وہ اشارہ کرنے والے کا پورا پیغام اور مطلب سمجھ لے، اس لطیف طریقے کو وحی کہتے ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، یہ بہت اہم چیز ہے تو اس کو 2-3 دفعہ ذکر کرنا اچھا ہوگا۔
وحی کے لغوی معنی کیا ہیں جو کلام عرب میں ملتے ہیں؟ ایک بہت خفیہ، چھپے ہوئے اور تیز ترین اشارے کو وحی کہتے ہیں، یعنی خاموشی کے ساتھ کسی کو جلدی سے اس طریقے کا کوئی اشارہ کر دینا کہ جس کو اشارہ کیا جائے وہ اشارہ کرنے والے کا پیغام اور مطلب پورے طریقے سے سمجھ لے، خفیہ بھی بہت ہو اور تیز بھی بہت ہو۔ تو لغت میں جو الفاظ ہیں، الاشارۃ السریعہ بلطف، الاشارۃ السریعہ بلطف، یعنی جلدی سے لطیف انداز میں کوئی اشارہ ایسا کر دیا جائے جو سمجھنے والا سمجھ لے، جس کو وحی کی جا رہی ہے وہ سمجھ لے۔ الاشارۃ السریعہ بلطف، یہ کلام عرب کی بات آ گئی۔ قرآن مجید میں بھی اسی اعتبار سے وحی کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوا۔ مثال کے طور پہ شہد کی مکھی کے حوالے سے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، یعنی خفیہ طریقے سے بھی اور فوری بھی، جلدی بھی اور خفیہ بھی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ ایک اور جگہ آیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خفیہ اور فوراً طریقے سے یہ بات ڈال دی کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ یہ میں مفہوم کے حساب سے عرض کر رہا ہوں، ترجمے میں خفیہ اور جلدی کا ذکر نہیں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ بچے کو دودھ پلائیں، یعنی خفیہ انداز سے بھی ڈال دی اور جلدی سے بھی ڈال دی، کسی کو پتہ بھی نہ چلا اور جن کو بتایا گیا انہیں پوری بات سمجھ بھی آ گئی۔ تو یہ ہم نے لغوی معنی سمجھا وحی کا۔ اگر کوئی لکھ کے بتا دے تو میرا دل خوش ہو جائے گا کہ کیا ابھی تک ہم نے سمجھا، کیونکہ کل میرے خیال میں کل کی نشست میں میری سپیڈ زیادہ تھی، تو مجھے بھی کسی نے کہا جی اپنی سپیڈ کو سلو کریں ساتھ ساتھ، تو یہی سمجھ میں آیا کہ ساتھ ساتھ پوچھتا بھی رہوں، تو سپیڈ بھی سلو ہو جائے گی اور ہمیں یاد بھی ہو جائے گا۔ تو ابھی تک بتایا وحی کے لغوی مطلب کو ذرا کوئی لکھ کے بتائے، کسی نے اگر سمجھا ہے تو ماشاءاللہ۔ سب نہیں سمجھا ہوگا امید ہے، ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ انتہائی خفیہ اشارہ جو لطیف ہے، جو تیز بھی ہے، جو سریع بھی ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ تو ہو گیا لغوی مطلب۔ اب ہم آتے ہیں اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ اب ہم لغت سے ہٹ کر اصطلاحاً جس کو ہم وحی کہتے ہیں وہ کیا ہے، جو اصل ہمارا مقصد ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست یا اللہ تعالیٰ کے کسی مقرر کردہ فرشتے کی وساطت سے، ان کے ذریعے، کسی فرشتے کے ذریعے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے قلب مبارک پر القاء ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کو وہ دوسرے انسانوں تک پہنچا دیں۔ وحی کا اصطلاحی مفہوم میں 2 مرتبہ اور پڑھتا ہوں۔ وحی کے اصطلاحی مفہوم سے مراد وہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ پیغام جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے کے ذریعے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک پر القاء ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ اب تیسری دفعہ میں عرض کرتا ہوں، پھر آپ سے پوچھوں گا، اس کا آپ بتائیے گا وحی کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست کسی نبی پر آئے یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے اپنے نبی کے قلب پر وہ پیغام بھیج دیں اور وہ پیغام انبیاء کرام کو مل جائے، جس پیغام کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اب اصطلاحی مفہوم ذرا لکھیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ لغوی مفہوم ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھا لکھا ہے، اب اصطلاحی مفہوم بتائیے۔ جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ ہم نے وحی کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم سمجھا ہے۔ اب اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ وحی کے اندر 3 بنیادی عنصر ہیں، 3 بنیادی عناصر ہیں جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ وحی کی پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ وحی
ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور جس ذریعے سے آتا ہے وہ تمام اور عام انسانوں کو نہیں ملتا، وہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ وہ ذریعہ علم ہے جو سپر نیچرل سورس رکھتا ہے، ما بعد طبیعی ہے، سپر نیچرل سورس رکھتا ہے۔ تو وحی کی بنیادی چیز کیا ہے کہ وحی ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور جس ذریعے سے آتا ہے وہ عام انسانوں کو نہیں میسر، وہ صرف اور صرف کسی نبی کے لیے ہے، اور یہ وہ ذریعہ ہوتا ہے جو ایک سپر نیچرل سورس ہے، ما بعد طبیعی ہے، وہ عام چیز نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، اگر قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ کو کوئی حکم بتاؤں کہ بھئی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب میں نے قرآن مجید کو پڑھا، اپنے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے سمجھایا، اب ہم نے سمجھ کے جناب پڑھ کے آگے بتا دیا، یہ وحی نہیں ہے۔ اس طرز تعلیم کو وحی نہیں کہیں گے۔ وحی کا نزول اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ براہ راست یا کسی فرشتے کے ذریعے کسی نبی کے قلب پر ہی ہو سکتا ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ وحی کسی غیر نبی کو نہیں آ سکتی۔ ہم جو علوم وحی سنتے سناتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس عمل کو وحی نہیں کہا جاتا۔ جب پہلی دفعہ قرآن کا حکم اللہ کے پاس سے نبی علیہ السلام کے قلب پر آیا یا حدیث کا نزول ہوا، وہ وحی ہے، وہ وحی تھی۔ اب ہم قرآن و حدیث جو آگے بیان کر رہے ہیں تو یہ علوم وحی کو ہم آگے پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ عمل وحی نہیں ہے۔ تو مراد کیا بنی کہ جو ہم نے کتاب میں پڑھا، اساتذہ سے سیکھا، یہ ذریعہ تو سب کو ملتا ہے، یہ تو تمام انسانوں کے لیے حاصل ہے، لہذا ہمارا یہ علم وحی نہیں۔ وحی سے مراد وہ ذریعہ علم ہے جو سپر نیچرل سورس رکھتا ہو، دوسرے انسانوں کو حاصل نہ ہو، صرف اور صرف نبی کو حاصل ہو۔ اچھا جی، تو وحی کے 3 بنیادی عناصر میں سے ہم نے ایک عنصر ابھی پڑھا کہ وحی صرف انبیاء تک مخصوص ہے اور کسی اور تک نہیں۔ دوسری بنیادی بات جو وحی کے اندر ہے کہ وحی کی جو حق بات ہے وہ ہر بات یقینی اور قطعی ہے، اس میں کوئی شک، کوئی اندازہ، گمان کچھ نہیں، وہ سب سے زیادہ حقیقی اور قطعی ہوتی ہے۔ قطعیت اور یقین وحی الہی کے بنیادی عناصر میں سے اور اس کی خصوصیات میں سے ہے۔ قطعیت پر زور دینا یہ بہت ضروری ہے کہ وحی بے حد قطعی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیے، بعض مرتبہ ہمارے دلوں میں الہام ہو جاتا ہے، القاء ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے دعا بھی سکھائی، ہمیں مانگنی چاہیے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یہ دعا مانگتے رہنے چاہیے۔ بعض دفعہ انسانوں کے دلوں میں الہام ہوتا ہے، میرے اپنے ساتھ کئی دفعہ تجربہ ہوا، اور آپ کے ساتھ یہ عام کامن چیز ہے، میرے خاص نہیں ہے، یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کئی دفعہ ہوا کہ میں بیان کر رہا ہوں، بیان کرتے کرتے اچانک کوئی بات دل میں آ جاتی ہے جو پہلے پڑھی نہیں ہوتی، یا کئی دفعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا، آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، کسی نے کوئی سوال کیا، وہ سوال کا جواب ہمیں پورا اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اچانک دل میں اللہ رب العزت کوئی بات ڈال دیتے ہیں، اس عمل کو القاء کہتے ہیں۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں، القاء کہتے ہیں۔ تو کبھی قرآن و حدیث کا درس دیتے ہوئے، سنتے ہوئے یہ القاء ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اب وحی بھی اللہ کی طرف سے اور القاء بھی تقریباً اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تقریباً میں یہاں کیوں بات ڈال دی گئی؟ بات یہ ہے کہ جب ہمارے دل میں ایک بات آ گئی، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اس الہام کو، القاء کو، جو دل میں بات آئی ہے، قرآن اور حدیث کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو وہ من جانب اللہ ہے، اور اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، متعارض ہے، الگ ہے، تو وہ پھر من جانب اللہ نہیں ہے، یا تو شیطان نے ہمارے دل میں کچھ ڈال دیا، یا ہمارے نفس نے ہمیں کچھ سجھا دیا۔ تو ہمارے نفس نے ہمیں کچھ سجھا دیا، جب ہمارے نفس نے ہمیں کچھ سجھا دیا تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر شیطان کی طرف سے ہے، نفس کی طرف سے ہے، وسوسہ ہے، وہم ہے، اور ناقابل قبول ہے۔
تو وہی کیا ہے؟ یہ قطعی ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک، کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان، کوئی گمان، کچھ بھی کہیں گنجائش نہیں، راستہ بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی پر آئی مضبوط۔ ایمان والوں کے دلوں میں جو القاء ہوتا ہے وہ کبھی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ القاء جو ہے یا الہام جو ہے اس کو شریعت پہ پیش کرنا ہوگا۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو بہت اچھا، وہ صحیح ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ قطعاً ٹھیک نہیں۔ تو وحی میں قطعیت ہے، القاء میں، الہام میں قطعیت نہیں ہوتی۔ اسی میں ایک اور بات انتہائی اہم، اس بات کو میں 3 دفعہ پڑھوں گا اور آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، بلکہ لکھنا ہے، زندگی بھر اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہم شکوک اور شبہات کے زمانے سے گزر رہے ہیں۔ قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اسلام کے احکامات کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک ڈالے جا رہے ہیں، اور ہم بھی بڑا اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے کہ ہاں ڈالو ہمارے اندر شک۔ اب مجھے کتنے میسیجز آتے ہیں کہ حضرت ذرا دیکھیے انہوں نے کیا یہ ٹھیک کہا ہے؟ اب ایک میسیج آیا کہ جی وطر کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، 1 رکعت ہوتی ہے۔ اب کسی نے بھیجا جی ہم تو زندگی گزر گئی 3 پڑھ رہے ہیں، یہ آج میسیج آیا ہے کہ 1 پڑھو۔ اسی طرح ایک میسیج آیا کہ جی یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہم نے تو ایسا کبھی نہیں سنا۔ تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں، اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، کیا ہمارے اکابر ختم ہو گئے؟ ہم کیوں غلط لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں شک میں ڈالو، ہاں ہمارا بیڑا غرق کر دو، ہمارے ایمان کا جنازہ نکال دو، ہمیں عمل سے دور کر دو؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمارے اکابرین ختم ہو گئے؟ یا پھر ہم نے اتنا علم حاصل کر لیا کہ اپنے اکابرین کا، اپنے مستند کتابوں کا پورا علم حاصل ہو گیا، اب ہمارے پاس اور وقت ہے، ہم اور دوسروں سے بھی حاصل کریں؟ بھائی اب عمل پر آ جائیں، اگر آپ کے پاس اتنا ہی وقت ہے تو ادھر ادھر کی باتیں سننا یہ اپنے ایمان کو خراب کرنے کے برابر ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب بہت توجہ سے اس بات کو سنیے، میں 3 دفعہ اس کو پڑھوں گا، بہت اہم بات ہے۔ وحی الہی خود میزان ہے جس میں تول کر دوسری چیزوں کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ تو کیا جائے گا، وحی الہی کو کسی میزان کی ضرورت نہیں۔ یہ سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے۔ وحی الہی خود ایک میزان ہے جس میں تول کر کسی دوسری کے بات کو صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا، وحی الہی کو کسی دوسرے باہر کے میزان کی ضرورت نہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح لکھا ہے کہ یوٹیوب پر اور ادھر ادھر ہم غیر مستند علماء کی باتیں مت سنا کریں، جو اہل حق ہیں بس ان تک محدود رہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ورنہ تباہی تباہی ہے۔ اب تیسری دفعہ سن لیجئے، پھر میں آپ سے پوچھوں گا، پھر آپ نے لکھ کے دینا ہے۔ وحی الہی خود ایک میزان ہے، خود ایک بیلنس ہے، خود ایک کسوٹی ہے۔ اس کسوٹی میں دوسروں کی باتوں کو تو تولا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط، جو صحیح وحی کے مطابق ہو وہ صحیح، جو وحی کے خلاف ہو وہ غلط۔ وحی کو تولنے کے لیے کوئی میزان نہیں ہے۔ اب آپ ذرا اس کو لکھ دیجئے، پھر میں آگے چلوں تاکہ وحی کا تیسرا بنیادی عنصر بھی بیان کر دوں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ وحی کا تیسرا بنیادی عنصر جو وحی کی حقیقت میں شامل ہے، یہ بھی بہت توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ وحی اپنے وصول کرنے والے کے لیے یعنی نبی کے لیے، اور آگے جن کو وہ سنا دیں یعنی امت کے لیے، واجب التعمیل ہوتی ہے۔ وحی کے نزول کے بعد انسانوں کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ چاہے تو عمل کرے چاہے تو عمل نہ کرے، وہ واجب التعمیل ہے۔ وحی کی ہدایت پر عمل کرنا لازمی ہے، جبکہ القاء اس میں اختیار ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے القاء پر عمل نہ بھی کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اس حوالے سے یہ ہے کہ انسان جب کسی سے بیعت ہے اور کوئی بات اس کو القاء ہوتی ہے، وہ اپنے شیخ سے مشورہ کرے، خود شیخ نہ بنے، خود وہ مجتہد نہ بنے۔ تاہم جو بات ہے وہ کیا ہے کہ وحی کا تیسرا عنصر کیا ہے کہ وحی جن پر نازل ہوئی یعنی نبی علیہ السلام اور امت، وحی پر عمل کرنا سب کے لیے واجب ہے، آپشن نہیں ہے، چاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو، جبکہ القاء اس میں واجب والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے القاء پر الہام پر عمل نہیں کرتا
تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اب وحی کے 3 بنیادی عناصر کو میں مختصر سا عرض کر دیتا ہوں جو بھی ہم نے پڑھا ہے۔ پہلی بات، وحی ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے اور عام انسانوں کے اوپر نہیں آتا، صرف اور صرف نبی پر آتا ہے۔ دوسری بات، وحی یقینی اور قطعی ہوتی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات، وحی جب آ جائے تو اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، آپشنل نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ وحی کے ہم نے 3 بنیادی عناصر تھوڑے سے سمجھے ہیں۔ بات آج کی ذرا مشکل سی ہے، لیکن اگر آپ اس ریکارڈنگ کو دوبارہ بھی سن لیں تو چیزیں سمجھ میں انشاءاللہ تعالی آ جائیں گی۔ اچھا جی، وحی ایک ایسا تجربہ ہے جو انتہائی غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ وحی کا نزول، اس کی تلقی، ریسیپشن، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست یا کسی فرشتے کے ذریعے کسی نبی کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہو، یہ ایک ایسا غیر معمولی تجربہ ہے کہ کسی غیر نبی کے تجربات، عقل اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہماری عقل، ہماری انسانی وسائل اور کوئی بھی چیز اس کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، ایک تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے اندازہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہم آتے ہیں۔ وہی ایک ایسا تجربہ ہے جس کا تجربہ صرف انبیاء کرام کو ہوا اور اس کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کی حقیقت اور اس کی کیفیت کو صحیح انداز سے سمجھنا غیر نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کہ اس کی وہ عقل ہی نہیں ہے، وہ اس کا معیار ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہوا تو دوسری تیسری وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم آپ کے اوپر ایک بہت بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ بھاری کلام کیا تھا؟ اس کو بھاری کلام کیوں کہا گیا؟ اس کو بھاری کلام کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک جسمانی بھی ہے، جو وحی کا نزول ہوتا ہے، اس عمل کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھیجی جا رہی ہے، نبی وصول کر رہے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں تلقی، یعنی ریسیپشن جو ہے نا، وہ اس عمل کا جو نام ہے وہ تلقی ہے۔ تو تلقی وحی کا نزول اتنا بھاری عمل تھا جسمانی طور پر کہ وہ بھی ایک عجیب اس کی شان تھی۔ سب سے پہلی وحی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات نازل ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے اور امی خدیجہ کو کیا کہا؟ لقد خشیت علی نفسی، یعنی مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے وحی کے اس تجربے کو اتنا غیر معمولی طریقے سے محسوس فرمایا کہ وہ انتہائی غیر معمولی جسمانی بوجھ، جس کو آپ نے اپنی جان کے خوف سے تعبیر فرمایا کہ جان ہی نہ چلی جائے، یہ اتنا بھاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو جب آپ گھر آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دو۔ تو اس سے اندازہ ہم تھوڑا سا کر سکتے ہیں کہ وحی کتنی، جو وحی کی تلقی تھی اور نبی علیہ السلام کے اوپر اس کا نزول تھا، یہ کتنا بھاری ہوتا تھا نبی علیہ السلام پر۔ اب صحابہ کرام نے جو چند باتیں ہمیں بتائی ہیں، اس سے ہم تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں، بہت ہی ہلکا پھلکا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر، روح مبارک پر، جسم مبارک پر، ذہن مبارک پر تلقی وحی کے درمیان کیا کیفیت ہوتی تھی۔ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کاتبان وحی میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، اور کاتبان وحی یہ 50 یا 70 کے قریب تعداد ہے۔ اور تمام کاتبان وحی کون ہیں؟ کاتبان وحی کا مقام یہاں پہ سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے اپنا پیغام بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، ان کو منتخب کیا، بے شمار فرشتے ہیں، آپ نے سب سے زیادہ جو امین، جو سب سے زیادہ مقرب، جو سب سے زیادہ اس کام کے لیے
پرفیکٹ تھے، اللہ نے ان کو چنا۔ ایم آئی رائٹ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ آگے سوال بہت اہم آ رہا ہے، جواب دیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ معتمد اور مستند فرشتے کو لیا اور نبی پر وحی بھیجی۔ اب نبی علیہ السلام پر جب وحی کا نزول ہو گیا، کاتبان وحی کا مقام سمجھ لیجئے، نبی علیہ السلام کو معلوم ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ امت کو پہنچانا ہے، میں آخری نبی ہوں، قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کسی ایسے آدمی کو وحی لکھنے کے لیے بلا لیں جو مستند نہ ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل نہیں، بالکل صحیح تو آپ نے بتایا، بالکل ممکن نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جن صحابہ کرام کو وحی کے لکھنے کے لیے بلایا، یہ انتہائی امین لوگ ہوتے تھے کہ امانت اللہ کی، امت کو جانی ہے، نبی کے ذریعے جانی ہے، تو نبی کی سلیکشن غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کاتبان وحی میں ہیں۔ بعض لوگ ان کے بارے میں غلط جملے بول دیتے ہیں، نبی کے سلیکشن پر اعتراض نہ ہو جائے۔ تو بہرحال کاتبان وحی کا مقام بہت بلند ہے۔ تو کاتبان وحی میں ایک بہت بلند مقام رکھنے والے صحابی ہیں زید ابن ثابت۔ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کے تحت یہ بات چل رہی تھی کہ مجلس لگی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب زیادہ لوگ بیٹھے ہوں اور قریب قریب بیٹھے ہوں نا، تو ایک کا گھٹنا دوسرے کے گھٹنے کے اوپر آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا گھٹنا میرے گھٹنے پہ تھا، اسی دوران وحی کا نزول شروع ہو گیا، اللہ اکبر، اور مجھے یوں لگا کہ میرا گھٹنا آج چورا چورا ہو جائے گا، احد پہاڑ سے زیادہ وزن میرے گھٹنے پر آ گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کیفیت ختم ہو گئی اور وحی مکمل ہو گئی، اور گویا کہ میری جان میں جان آ گئی، یوں میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت وحی کا نزول کتنا ہوا تھا؟ صرف اتنا لفظ، غیر اولی الضرر، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یہ پہلے آ چکا تھا۔ غیر اولی الضرر، صرف اتنے الفاظ نازل ہوئے تو زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میرا گھٹنا گیا، میں نہیں بچتا، میرے گھٹنے نے چورا چورا ہو جانا۔ تو ایک لفظ سے حضرت زید ابن ثابت کی یہ کیفیت بنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر، جسم مبارک پر، روح مبارک پر، ذہن مبارک پر کیا اس وقت کیفیت ہوتی ہوگی، یہ میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے، وہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا کیفیت تھی، کہ صرف غیر اولی الضرر سے ان کا یہ حال ہو گیا، جبکہ سورہ انعام وہ پوری نازل ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں ذرا سنیں، اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ اللہ کا کلام پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا قلب عطا فرمایا تھا، وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سواری تھی نا، جو بہت مشہور، اس کا نام ذرا کوئی لکھ کے بتائیے، اونٹنی کا نام کیا تھا جس پہ آپ نے ہجرت بھی کی، مکہ مکرمہ بھی گئے، اور بھی سفر میں آپ کے ساتھ ہوتی تھی؟ ماشاءاللہ جی، بالکل ٹھیک، قصوہ اس کا نام تھا۔ یہ قصوہ کی مثال کیا ہوگی؟ آج کل کی ہم گاڑیوں کی زبان میں بات کریں تو قصوہ کو ہم سوزوکی کا درجہ دیں گے، یا کیا کہتے ہیں ٹویوٹا کرولا کا درجہ دیں گے، یا لینڈ کروزر کا، V8 کا، مرسیڈیز کا درجہ دیں گے، کیا درجہ دیں گے آج کل کی لینگویج میں ہم اس کو سمجھیں؟ ماشاءاللہ جی، سب کا جواب ٹھیک ہے، اور یہی بات سمجھانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سواری تھی قصوہ، یہ عرب کی طاقتور ترین، مضبوط ترین اور انتہائی قیمتی ترین اونٹنیوں میں سے تھی، یہ عام اونٹنی نہیں تھی، یعنی سوزوکی اور کرولا شرولا والی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر ہم آج کی لینگویج میں سمجھنا چاہیں تو آج کی مارکیٹ میں جو سب سے بڑی اور اچھی گاڑیاں ہیں نا،
وہ کوئی بھی ہوں، وہ آپ لینڈ کروزر سمجھیں، V8 سمجھیں، ایسے آگے کے کوئی ہو، وہ اس طریقے کی گاڑی تھی، سواری تھی۔ تو علماء کے پاس اچھی گاڑیاں ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اگر اللہ نے حلال سورسز سے دی ہوئی ہیں تو اچھی گاڑیاں علماء کے پاس بھی اور عام آدمیوں کے پاس بھی اچھی سواری کا ہونا یہ نعمت ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اچھا، نبی علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی انتہائی طاقتور تھی۔ اب کیا ہوا، فتح مکہ کے لیے نبی علیہ السلام گئے ہوئے ہیں، تو اچانک آپ کی سواری رک کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور بتایا کہ اس کی ٹانگیں اس طرح کانپ رہی تھیں کہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہو، پھر وہ بوجھ اسے برداشت نہیں ہو، وہ بیٹھ گئی، لیکن بیٹھ کے بھی اسی طرح ہانپتی کانپتی رہی کہ جیسے بہت بڑے بوجھ کے نیچے دب گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کیفیت بالکل ٹھیک ہو گئی، اس کے سانس بحال ہو گئے اور کھڑی ہو کر چلنے لگی۔ اس کیفیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتبان وحی میں سے کسی کو بلایا جو اس وقت سفر میں ساتھ تھے، اور فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، لکھو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تلقی وحی کا، وحی کے نزول کا، ریسیپشن کا جو جسمانی بوجھ تھا وہ بھی انتہائی غیر معمولی تھا، انتہائی غیر معمولی تھا۔ اب یہاں ایک اور بات، ایک خیال پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یا اللہ، یہ قرآن تو آپ خود فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اتنا بھاری کلام کہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام کو تو آپ نے اتنی شان دی اور ان کا قلب تو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا کہ اس نے اس کو قبول کیا اور اس کو آپ کی وحی کا نزول ہوا، مکمل ہوا۔ ایک عام 6 سال کا، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ آخر کیسے قرآن کا حافظ بن جاتا ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے بڑا پیارا دیا، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے، پھر میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ علماء نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا نزول ہوا وہ اپنے پورے جلال کے ساتھ تھی، لیکن جب قلب محمد پر وہ آئی ہے اور اب قلب محمد میں جو جمال محمد تھا اور جمال محمد کے ذریعے وہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک سے، زبان مبارک سے، آپ کے منہ مبارک سے جب وہ باہر آئی ہے تو اللہ رب العزت کا جلال جو وحی کی صورت میں نازل ہوا قلب محمد میں جمال محمدی کے ساتھ جب باہر آیا تو پھر عام مسلمانوں کے لیے اس کو پڑھنا آسان ہو گیا، چھوٹا بچہ بھی پڑھ لیتا۔ تو نبی علیہ السلام کو جو جمال تھا اس نے اس کو آسان کر دیا۔ اچھا جی، تو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بہت بھاری تھا جسمانی اعتبار سے بھی، لیکن کیا صرف جسمانی اعتبار سے بھاری تھا؟ نہیں، اور بہت ساری باتیں تھیں۔ ان میں سے ایک یہ بات تھی کہ ان احکامات کی تبلیغ، اس پیغام کو دنیا کو بتانا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی لوگوں کو بتانا، انسانیت کو بتانا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس کے علاوہ اس پر عمل کرنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، پھر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو اس پر لانا، ان سے بھی عمل کروانا، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ پھر اللہ کے پیغام کو سمجھ کر لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کی ذہنیت کے مطابق، اور اس کو انسانیت میں نافذ کروا دینا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو انتہائی زیادہ اہم تھیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ تو اس میں چند باتیں آ گئیں جی۔ نزول کے وقت کیفیت، جسمانی بوجھ، دوسرا مضامین کی عظمت، توحید، آخرت، شریعت کے احکامات، اخلاق، عدل، اس طرح کے پورے عظیم مضامین ہیں، ان کی عظمت انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کے تحت۔ پھر قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے ہے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام ماننا اور اس پر چلنا، یہ نفس پر بھاری ہوتا ہے، اس لیے بھی ایک
پھر امت کو پورا پیغام صحیح طریقے سے پہنچانا. جنگیں بھی آئیں اور 3 سال شیب ابی طالب میں بھی رہے، بہت ساری باتیں ہوئیں، تو یہ مشن جو تھا اللہ کا پیغام امت تک پہنچانا یہ بہت مشکل کام تھا. اور پھر اس کا اپنا جو قرآن مجید کا ایک ہیبت اور اثر ہے. تو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا میں ایک بات اور بھی ہے نبی کریم، وہ میں آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اب ہم آگے چلتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحی کے نزول کے طریقے کیا تھے؟ نزول وحی کے طریقے بھی مختلف تھے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے براہ راست کلام فرمائے سوائے وحی کے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی قاصد کے ذریعے، ایلچی کے ذریعے. تو قرآن مجید میں 3 طریقے جو ہیں بتائے گئے ہیں. صحیح بخاری شریف میں پہلے باب کی جو دوسری حدیث ہے، باب کا عنوان ہے کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول کیسے ہوا. تو اس میں ایک حدیث میں روایت ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ بعض اوقات ایک ایسی آواز براہ راست دل اور دماغ میں اترتی ہے جس میں تسلسل ہوتا ہے، کوئی نشیب و فراز نہیں ہوتا اور کوئی انقطاع نہیں ہوتا، اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے. کیا فرمایا؟ احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس، کہ بعض اوقات ایک ایسی براہ راست آواز آتی ہے جو دل دماغ میں اترتی ہے تسلسل کے ساتھ، کوئی اس میں اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتا، نشیب و فراز نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر روک نہیں ہوتی، مستقل مسلسل وہ آ رہی ہوتی ہے، اور یہ کیفیت سب سے زیادہ بھاری ہوتی. نبی علیہ السلام کی اس کیفیت کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں بھی میں نے آپ کو دیکھا کہ نزول وحی کے وقت آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ایسے جاری ہو جاتا تھا جیسے کہ کسی کی رگ کاٹ دیں نا، جانور کی رگ کاٹ دیں تو کیا ہوتا ہے، جو ذبح کرتے ہیں رگ کاٹی تو خون کے فوارے، تو نبی علیہ السلام کے پسینے کے اس طریقے سے جاری ہو جایا کرتا تھا. تو ایک تو یہ اسلوب تھا گھنٹی کی صورت. دوسرا فرمایا من وراء حجاب، بلا واسطہ ہم کلامی، پردے کے پیچھے سے. اور تیسرا وہ طریقہ کہ فرشتہ میرے سامنے انسانی شکل میں آتا ہے اور پیغامات پہنچا دیتا ہے اور میں اس پیغام کو سمجھ لیتا ہوں، یاد کر لیتا ہوں. یہ 3 طریقے قرآن میں وحی کے بتائے گئے. اب قرآن مجید ان تینوں میں سے کون سے طریقے سے نازل ہوا، یا تینوں سے ہی نازل ہوا؟ اول تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تینوں طریقے ہی ٹھیک ہیں، تو کون سے نازل ہوا اور کون سے نازل نہ ہوا یہ اتنا اہم نہیں ہے. لیکن علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ قرآن مجید عام طور سے پہلے طریقے سے زیادہ نازل ہوا اور دوسرے دونوں طریقوں سے کم نازل ہوا. یعنی ڈائریکٹ نزول زیادہ تھا، جو یاتینی مثل صلصلۃ الجرس والی پوزیشن زیادہ تھی، اور باقی رقم کم تھی. تو قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ زیادہ تر ان تینوں میں سے پہلی کیفیت میں زیادہ نازل ہوا. اس کے برعکس وہ وحی جو قرآن مجید میں محفوظ نہیں ہے، قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، اس وحی کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوع. یعنی وہ حدیث کا حصہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں پہنچا وہ بھی وحی ہے. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کا نزول ہے وہ علماء نے لکھا ہے تقریباً 24,000 مرتبہ ہوا. اچھا جی، اب ہم آگے آتے ہیں. ابھی تک ہم نے کچھ وحی کی نوعیت اور قطعیت کی بات کی. اب ہم بات کرتے ہیں وحی کی اقسام کی. یہ بھی بہت اہم ہے اور نازک اور سنجیدہ مسئلہ ہے، سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. وحی کی 2 اقسام ہیں. وحی کی 2 اقسام ہیں. پہلی وحی تو وہ ہے
جو اپنے معنی، الفاظ اور کلام کے ساتھ نازل ہوئی، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور معجزہ ہے، اور اس کو بطور معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کے معجزہ ہونے کا خود قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ وحی کی دو اقسام ہیں۔ اچھا، دوسرا اور تیسرا طریقہ دہرا دوں۔ پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ گھنٹی کی طرح، دوسرا یہ تھا کہ ڈائریکٹ ہم کلامی، اور تیسرا کہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ آ کے بتا دیتا۔ وحی کے نزول کے تین طریقے تھے، ایک ڈائریکٹ قلب مبارک پر آ جاتی، ایک ہم کلامی کے ذریعے ہو جاتی، اور ایک کیا کہتے ہیں فرشتہ انسانی شکل میں آ کے بتا دیتا۔ یہ تین صورتیں ہیں، اور 24,000 مرتبہ نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا۔ اور قرآن مجید عام طور سے ان تینوں طریقوں میں سے پہلے طریقے میں زیادہ آیا اور دوسرے دونوں طریقوں میں کم آیا۔ اچھا جی، اب وحی کی دو اقسام ہیں۔ وحی الہی کی دو اقسام ہیں۔ پہلی جو قرآن مجید ہے، پہلی وحی جو اپنے معنی، الفاظ اور کلام کے ساتھ نازل ہوئی، جو اللہ کا کلام ہے اور معجزہ ہے۔ اس کو بطور معجزے کے نبی علیہ السلام نے بھی دنیا کے سامنے پیش کیا، اور خود قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ تو پہلی وحی تو وہ ہے جو قرآن مجید ہے۔ دوسری وحی کیا ہے؟ یہ بہت سمجھنے والا معاملہ ہے۔ دوسری وحی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں نازل نہیں ہوئی، جیسے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ وحی کا نزول ہوا، کلام، الفاظ اور ہر چیز یہ اللہ رب العزت کی ہے۔ دوسری وحی کا جو طریقہ ہے وہ کیا، دوسری وحی جو ہے وہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کر دیا گیا، پھر اس کو نبی علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ وحی کی پہلی قسم قرآن مجید، وحی کی دوسری قسم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ دوسری قسم کیا ہے؟ حدیث رسول۔ یہ حدیث بھی وحی ہی ہے۔ اچھا جی، اب اس دوسری قسم کے اندر پھر اس کی دو ڈویژن آ جاتی ہیں، دو قسمیں آ جاتی ہیں۔ دوسری قسم کے اندر پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد متکلم میں کلام فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راوی کی حیثیت سے اس کو اپنے الفاظ میں گویا روایت بالمعنی کے طریقے سے ادا فرمایا۔ اس کو ہم حدیث قدسی کے طریقے سے یاد رکھتے ہیں۔ وحی کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ اب حدیث کے اندر بھی دو قسمیں آ گئیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد متکلم میں کلام فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راوی کی حیثیت سے اس حدیث کو اپنے الفاظ میں گویا روایت بالمعنی کے طریقے سے بتا دیا۔ اور دوسری قسم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد متکلم کے طور پہ بات نہیں کی، بلکہ ایک عمومی ہدایت یا رہنمائی عطا فرمائی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت راوی کی نہیں ہے، بلکہ خود متکلم کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایات، تعلیمات اور رہنمائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اور اپنی زبان میں بیان کیا۔ تو پہلی کو حدیث قدسی کہتے ہیں، دوسری کو حدیث رسول کہتے ہیں۔ وحی کی پہلی قسم کیا تھی کہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، الفاظ نبی علیہ السلام کے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو راوی کے طور پر روایت بالمعنی کیا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کی جو قسم ہے، وحی کی دوسری جو قسم ہے احادیث کی، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر ایک ہدایت یا رہنمائی کو نازل فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے الفاظ میں جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ اس کو حدیث رسول کہتے ہیں۔ تو حدیث قدسی اور حدیث رسول یہ سب وحی ہی کی اقسام آتی ہیں۔ اچھا، اب وحی کی دو قسمیں جو ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ ہم اوپر واپس آتے ہیں تو وحی کی دو بڑی قسمیں بنی، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ اب ان کو وحی کی پہلی قسم کو وحی مطلوع اور وحی جلی بھی کہتے ہیں، وحی ظاہر بھی کہتے ہیں۔ جو قرآن مجید میں ہے
اس کو وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جائے، وحی جلی، وحی ظاہر بھی کہتے ہیں۔ اور وحی کی دوسری دونوں قسموں کے لیے، وہ حدیث قدسی ہوں یا حدیث رسول، وحی کی دوسری دونوں اقسام کے لیے وحی غیر مطلوع، وحی خفی، اس طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہی کے ذریعے ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ بھی وحی ہے، پھر ہم حدیث کی اہمیت کو اور زیادہ سمجھنے لگیں گے۔ اب ہم دو باتیں آخری سمجھتے ہیں آج کے حوالے سے، آج کی کیا کہتے ہیں مجلس میں۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، منظور ہوا اللہ کو، تو انشاءاللہ تعالی پیر والے دن سے ہم 11واں سپارہ شروع کریں گے۔ قرآن مجید 23 سال میں تقریباً نازل ہوا، 22 سال 10 ماہ تقریباً۔ گزشتہ ساری کتابیں، تورات، انجیل، زبور، صحائف، یہ اکٹھے آ جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات مکمل مل گئی، ایک وقت میں مل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اکٹھی مل گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور اکٹھی مل گئی۔ قرآن مجید اکٹھا نہیں ملا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید کو نجمن نجم کہتے ہیں ستارے کو، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، نجمن نازل کیا، اور یہ پورا قرآن مجید یہ ستاروں کا ایک کہکشاں ہے۔ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی ایک حکمت تو وہی ہے کہ قول ثقیل، کہ اتنا بھاری قول اکٹھا نازل ہو جاتا تو سنبھالنا اور اس کو برداشت کرنا یہ مشکل تھا، ایک تو یہی وجہ تھی۔ دوسری حکمت کہ یہ کتاب رہتی دنیا تک ہے، یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، یہ کسی محدود وقت، محدود زمانہ یا محدود قوم کے لیے نہیں آئی، جیسے کہ سابقہ کتابیں آئی تھیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی کہ ان کتابوں کو قیامت تک باقی رکھا جائے، تو وہ زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکیں۔ وہ کتاب اللہ نے اٹھا لی یا لوگوں نے ان کو بھلا دیا یا ان کے اندر تحریف کر دی، یہود و نصارہ نے لفظی تحریف بھی کر دی اور معنوی تحریف بھی کر دی، تبدیل کر دیا، تو وہ اللہ کو منظور نہیں تھا قیامت تک اس کو رکھنا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک رکھنا تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا کہ ایک قوم کے اندر تبدیلی لانی تھی۔ اچھا، اسی کو ایک اور مثال سے سمجھیں۔ کسی کلام یا تحریر کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کیا جائے۔ اگر چھوٹے بچے کو قرآن مجید حفظ کروانا ہو تو ایک وقت میں تو پورا قرآن وہ یاد نہیں کر سکتا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے روز چند لائنیں پڑھے گا، یاد کرے گا، پھر آگے بڑھے گا، پہلے قاعدہ، پھر ناظرہ، پھر حفظ پر آئے گا، پڑھتے پڑھتے کئی سالوں میں 2-3 سال میں جا کے قرآن مجید پڑھ لے گا، یاد کر لے گا۔ تو اس طرح سے کر کے اس کو یاد رکھنا آسان ہوگا، یاد کرنا بھی آسان ہوگا۔ تو قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے رکھنا تھا اور اس کو لوگوں کے دلوں میں اور سینوں میں محفوظ کرنا تھا، اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تیسری حکمت بہت عجیب ہے جی، یہ بہت اہم ترین حکمت ہے۔ پہلی حکمتیں بھی تو اچھی ہیں، وہ کیا تھی؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جو آب زر سے لکھنے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ اس پوائنٹ کو میں اچھی طرح سے بتانے کی کوشش کروں گا اور پھر آپ نے لکھ کے بھی مجھے بتانا ہے، جواب دینا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے ایک حقیقی اور دیر پا تبدیلی پیدا کرنی تھی۔ قرآن مجید کسی خلا میں نازل نہیں ہونا تھا، بلکہ قرآن مجید زمین کے اوپر ایک تبدیلی کے عمل کو پورا کرنے کے لیے اور تبدیلی کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ کتابوں کا ایک چھوٹا سا موازنہ کر لیتے ہیں۔ پچھلی کتابوں میں جو کتابیں ہیں تورات، انجیل اور زبور، ان میں کیا ہے؟ تورات کے اندر بہت سخت احکامات ہیں، کیونکہ آگے جو قوم تھی نا وہ یہودی بڑے ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، آج بھی ہیں، اور ان کا کوئی وعدہ انہوں نے کبھی مسلمانوں سے پورا نہیں کیا۔
1400 سال کی ہسٹری میں باطل نے کبھی کوئی وعدہ مسلمانوں کے ساتھ جو کیا ہو معاہدہ وہ پورا نہیں کیا۔ ہمارے مسلمان حکمران اتنے بے وقوف ہیں اور یہ اتنے سیدھے ہیں، شریف ہیں، انہیں سمجھ کچھ نہیں آتا۔ غیرت والے حکمران، ایمان والے حکمران کم ہی ملے ہیں۔ بہرحال تو یہ تورات کے اندر بہت سخت احکامات تھے، کیونکہ آگے قوم ایسی تھی سخت مزاج اور ڈھیٹ ضدی، تو ان کے اوپر سختی کی دی گئی۔ انجیل میں بہت نرم احکامات تھے، کیونکہ آگے جو قوم تھی وہ بڑی نرم مزاج تھی، تو ان کو نرمی دے دی گئی۔ زبور کے اندر کیا تھا؟ زبور کے اندر مناجات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں۔ احکامات تو تورات والے ہی چل رہے تھے، زبور میں مناجات زیادہ تھیں۔ کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، وسائل بہت ہیں۔ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، وسائل بہت ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ قوم کے پاس مادہ اور مادیت اور دنیا کی چیزیں بہت ہیں۔ جب انسان کے پاس مال زیادہ ہونا تو اللہ اللہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر مناجات سکھائی گئیں کہ چلو بھئی اللہ کی طرف بھی لگو۔ اب قرآن مجید میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں سخت احکامات بھی ہیں سخت لوگوں کے لیے، نرم احکامات بھی ہیں نرم لوگوں کے لیے، اور مناجات بھی ہیں۔ پچھلی تمام کتابوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ اتار دیا ہے۔ قرآن مجید ہر زمانہ، ہر دور، ہر علاقہ اور ہر مزاج کے انسان کے لیے ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ اب اس کو ایک مثال دے کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے میرے ساتھ برا کیا، ایک آدمی نے کسی کے ساتھ برا کیا۔ اب وہ بندہ ہے بڑا سخت مزاج، وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بدلہ لوں۔ اب قرآن مجید میں اگر صرف یہ ہوتا کہ معاف کر دو، وہ کہتا دیکھو یہ تو میں شریعت پر عمل ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس مزاج کے لوگوں کے لیے کیا فرمایا؟ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، دیکھو اگر تمہیں بدلہ لینا ہے نا تو اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ ہوا۔ تو یہ والا مزاج کور ہو گیا۔ ایک اور آدمی ہے، اس کے ساتھ کسی نے کوئی برائی کی، اس کا دل کر رہا ہے کہ میں معاف کر دوں، کیا چھوڑو یار بدلہ کیا لینا، معاف ہی کر دیتے۔ اب شریعت میں اگر یہ والی نرمی نہ ہوتی، معاف کرنے کی گنجائش نہ ہوتی، وہ کہتا جی میں تو معاف کرنا چاہتا ہوں، قرآن میں اجازت ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی فرما دیا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، ٹھیک ہے معاف کرو، درگزر کرو، آ جاؤ آگے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ کچھ ایسے بہت اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اچھا اس نے میرے ساتھ برا کیا، نہ میں نے بدلہ لینا ہے اور معاف تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ مزید بھلائی بھی کرنی ہے۔ تو شریعت نے اس کی بھی گنجائش دے دی کہ انسان کے ذوق کی اور مزاج کی شریعت میں پوری رعایت رکھی گئی ہے ہر طریقے سے۔ اب شریعت کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور صحیح طریقے سے امت کے سامنے پیش کرنا یہ اہم ہے۔ آج کل کے ماحول میں کسی ایک بات کو لے کر اور شریعت کا مذاق اڑا کے اس کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے مقام کو، تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو باقی رکھنا ہے اور یہ باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی باقی رکھیں گے اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔